أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہمیت و علم الاصول فی عملیت الاستنباط، اور آج انشاءاللہ تعالی وہ دوسرا اہم مسئلہ بھی پڑھیں گے جس کی طرف سابقہ درس میں اشارہ کیا. البتہ آپ کے سامنے سابقہ درس میں فرق کے عنوان سے اشارہ کیا گیا تھا، اور وہ ہے الاصول والفقہ یمثلان النظریۃ والتطبیق. پہلا ٹاپک دیکھیں. اس میں آج کے درس میں مطالب کم ہیں، اگرچہ اسے پھیلایا جا سکتا ہے کئی عناوین کے تحت کئی جوانب سے، لیکن ہم انشاءاللہ یہ کتاب کے معانی تک محدود رہتے ہیں. اور اس عنوان سے دیکھیں تو عبارت تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے عبارت پہ توجہ کیجیے گا. اہمیت علم الاصول فی عملیات الاستنباط، اس میں انہوں نے دو مطلب پیش کیے ہیں. عملیت استنباط میں علم اصول فقہ کی کیا اہمیت اور قیمت ہے، اس میں انہوں نے پہلا مطلب جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم اصول فقہ کے بغیر استنباط ہونا ممکن نہیں ہے. علم اصول فقہ کے بغیر استنباط ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم اصول فقہ آپ کو استنباط کرنا اور اس میں تفکیر فقہی میں خطائے فکر سے بچاتا ہے. تفکیر فقہی میں جو خطا واقع ہو سکتی ہے اس سے کون بچاتا ہے؟ علم اصول فقہ. لہذا علم اصول فقہ کے بغیر کیا استنباط ہو سکتا ہے؟ استنباط نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اصول فقہ نہ پڑھے، علم حدیث آتا ہے، علم رجال آتا ہے، قواعد فقہیہ اسے معلوم ہیں، ادبیات میں بہت قوی ہے، تفسیر بھی کر لیتا ہے وہ، لیکن اصول فقہ نہیں آتا، اور وہ استنباط حکم شرعی کرنے لگے تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی گویا کسی شخص نے مختلف ذرات کو اپنی طرف اکٹھا کر لیا ہو اور وہ ان ذرات کے ساتھ ایک عمارت قائم کرنے کا نہ جانتا ہو. مثلا ہمیں کیا بلڈنگیں بنانا آتی ہیں ابھی، لیکن ہم یہ تو استطاعت رکھتے ہیں نا کہ اینٹیں، بجری، لکڑی، سریا، لوہا وغیرہ لے آئیں. بالفرض ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہم کہتے ہیں یار انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، مزدوروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو ٹیکنیکل جوانب موجود ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے، اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بجری میرے پاس ہے، سریا میرے پاس ہے، لکڑی اور اینٹیں ہیں، میں خود ہی بلڈنگ بنا لوں گا. اگر وہ بلڈنگ بنائے گا تو وہ گرے گی یا نہیں؟ برے طریقے سے گر جائے گی اگر کچھ نہ کچھ بنانے میں کامیاب ہو. کیوں؟ کیونکہ ان سب کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فکر، عمومی فکر بھی چاہیے جس سے بلڈنگ بنتی ہے. ایک سسٹمیٹک سوچ چاہیے، ایک منظم فکر چاہیے کہ جو بلڈنگ بنانے کا طریقہ کار اسے سکھائے اور سمجھائے، اور وہی بنیادی منظم فکر اس کو بتائے کہ کہاں پہ آپ غلط پتھر رکھ رہے ہو، کہاں پہ آپ جو لینٹر ڈال رہے ہو وہ صحیح طرح سے نہیں ڈال رہے، کہاں پہ دیوار کو کس سیدھ میں اور کس جھکاؤ کی طرف آپ نے رکھنا ہے. وہ سارے کی ساری خطاؤں سے بچانے والی بھی یہی منظم فکر ہے. کیونکہ جو ایک وقت میں آپ کو عمارت قائم کرنے کے طریقے سکھائے گی، وہاں پہ خطا میں جب انسان مبتلا ہو ادھر خطا سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتائے گی، یعنی خطاؤں سے بچائے گی بھی صحیح. لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سارے ساز و سامان کے ہمراہ ایک انجینئر کی ضرورت ہے. اس انجینئر کے پاس اس کی منظم فکر ہوتی ہے، اسے گھر کے بنانے کے طریقے آتے ہیں، اسے دیوار کھڑا کرنے کے طریقے آتے ہیں، اسے چھت ڈالنے کے طریقے پتہ ہے، اسے تمام حساب کتاب پتہ ہے، کتنی میٹر ہم نے نیچے زمین کھودنی ہے کتنی بڑی عمارت کے لیے. یہ نتیجہ جب ہمارے سامنے آ گیا تو اسی کو
تطبیق کرتے ہیں اصول فقہ کی مثال میں. اگر ہم اصول فقہ نہیں جانتے، یعنی اصول فقہ کے قواعد اور اس کا علم حاصل نہیں ہے، اور آیات اور روایات کو لے آتے ہیں، ایک موضوع کی آیات اور روایات کو لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص نے وہ اینٹیں، سریا، پتھر، بجری وغیرہ لے آئے. آیات اور روایات کو فقط جمع کر لینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ آیات اور روایات کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ایک منظم فکر بھی چاہیے، کہ وہ منظم فکر جو آپ کو اس سے امارت قائم کرنا سکھائے. اسی طرح آیات روایات لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے منظم فکر اور قواعد چاہیے جو استنباط کرنے کے طریقہ کار بتائیں، جو استنباط کرتے ہوئے خطاؤں سے آپ کو بچائے. تفکیر صحیح اور تفکیر خاطئ جو واقع ہوتی ہے فقہ میں استنباط کرتے ہوئے، اس میں آپ کو بچا لے غلط اور خطا فکری سے. یہ ہمارے پاس اصول فقہ کا وہ پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ جو اس بحث میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے اصول فقہ پڑھا ہے اور اصول فقہ پڑھنے کے بعد مجھے کسی بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ بھی باطل ہے. بلکہ ضروری ہے استنباط کے لیے ایک اور عنصر کی بھی حاجت ہے انسان کو، اور وہ ہے آیات، روایات، علم رجال، علم حدیث، علم منطق. حتیٰ کہ آج کے دور میں جو ہماری ترقی یافتہ علم اصول فقہ ہے، ایک حد تک آشنائی حکمت اسلامیہ، حکمت مطالعہ سے ایک حد تک آشنائی ضروری ہے. حکمت مطالعہ جو نہیں پڑھتا وہ آج فقیہ نہیں بن سکتا، کیونکہ بے شمار کفایۃ الاصول کتاب ہے، درس خارج ہے، وہاں پہ یہ نظریات ادھر تطبیق کیے جاتے ہیں. بس ہمارے پاس نتیجہ یہ دو نکات آپ کے سامنے بیان ہوئے. اب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال، بہت خوبصورت مثال دی ہے، اس کے ذریعے اس معنی کو سمجھایا. لیکن مثال پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو وہی پرانا ایک نقطہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. وہ یہ تھا کہ ہم نے پڑھا کہ ایک عناصر مشترکہ ہوتے ہیں اور ایک عناصر خاصہ ہوتے ہیں. اصول فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ عناصر مشترکہ سے. عناصر خاصہ عناصر مشترکہ کے مقابلے میں، لیکن کیا عناصر خاصہ کے بغیر اجتہاد ہو سکتا ہے، استنباط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اصول فقہ ایک اس کا پہلو ہے، دوسرا پہلو عناصر خاصہ ہیں. لغت میں معنی دیکھنے کی ضرورت ہے، علم رجال میں اس راوی کی وثاقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے جان لیا کہ وہ راوی ثقہ ہے، اب اصول فقہ بتاتی ہے خبر ثقہ حجت. لیکن ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں؟ اصول فقہ آگے بتائے گی. اصول فقہ تو آپ کو وثاقت راوی نہیں بتا سکتی، وہ تو یہ بتا سکتی ہے اصول فقہ آپ کو کہ اگر یہ محرز ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی قابل اعتماد ہے، تو ہاں اس کی خبر پہ، اس کی بیان کردہ روایت پہ اعتماد کرو. یہ اصول فقہ بتائے گی. لیکن وثاقت راوی کے لیے ہمیں لا محالہ علم رجال اور اس کے قواعد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور اس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ایک راوی ضعیف ثابت ہو جائے تو اصول فقہ آ کے کہتی ہے کہ جو راوی ضعیف ہو، قابل اعتماد نہ ہو، اس کی خبر حجت نہیں ہے، اس سے حکم شرعی نہیں ہو سکتا حاصل. استنباط میں علم رجال کا اہم کردار ہے. لیکن علم رجال عنصر خاص ہے یا عنصر عام ہے؟ عنصر خاص ہے. لغت میں معنی دیکھنا عنصر عام ہے یا عنصر خاص ہے؟ عنصر خاص ہے. لہذا عناصر خاصہ کے بغیر اجتہاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. استنباط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی مطلب کا بڑی خوبصورت ایک مثال سے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال ہے ایک بڑائی کی. نجار جو کہ لکڑی سے چیزیں بناتا، میز ہے، کرسی ہے، دیگر چیزیں، ریک وغیرہ بناتا ہے. اگر ایک بڑائی ہو اور اس کے پاس مختلف اوزار ہیں، مثال کے طور پہ اس کے پاس لکڑی موجود ہے، درانتی تو استعمال نہیں ہوتی، کلہاڑی یا بالفرض اس کے پاس وہ منشار موجود ہے، اور اس کے جو مختلف
اعضاء ہیں، کیلیں ہیں، ہتھوڑی ہے، جو بھی اس کے اعضاء ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اگر ایک بڑائی ہو، اس کے پاس ایک جامع فکر ہو، منظم فکر ہو کہ کیسے میں نے کرسی بنانی ہے، کیسے میز بنانی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اوزار اس کے پاس موجود نہ ہوں، نہ اس کے پاس لکڑی کاٹنے والا آلہ موجود ہے، نہ کیلے موجود ہیں، نہ وہ گم ہے کہ جو اس پہ لگاتا ہے، یہ سارے اوزار موجود نہیں ہیں، تو کیا وہ بنا لے گا اس سے کرسی اور میز؟ اسی طرح ایک شخص کے پاس اصول فقہ موجود ہو، آیات اور روایات تک رسائی نہ ہو، یا آیات اور روایات اس میں وہ عناصر خاصہ کو جاری نہ کر سکتا ہو، اسی طریقے سے وہ بھی استنباط نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس اگر ایک شخص کے پاس لکڑی بھی موجود ہے، اس کے پاس بالفرض لکڑی کاٹنے والا آلہ بھی موجود ہے، اس کے پاس کیلے ہیں، گم ہے، ساری چیزیں جو فٹ وغیرہ ناپ تول کے لیے چیزیں موجود ہیں ساری، لیکن اس کے پاس لکڑی اور میز بنانے کا طریقہ کار موجود نہیں ہے، تو کیا اس سے میز اور کرسی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. بے وقت دونوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اصول فقہ عناصر مشترکہ استنباط کے وقت، عملیات استنباط کے وقت عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ ان دونوں کا بے وقت ہونا ضروری ہے. دونوں کا بے وقت، دونوں کا تعلق قواعد کی دنیا سے. ابھی ہم علم فقہ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے ادھر اصول اور فقہ کا تعلق بیان کر رہے ہیں. ادھر ہم جو پڑھ رہے ہیں عناصر خاصہ بھی کیا ہیں؟ قواعد ہیں. عناصر مشترکہ کیا ہیں؟ وہ بھی قواعد ہیں، وہ بھی اصول ہیں، وہ بھی اوزار ہیں، لیکن منظم فکر کی صورت میں. عناصر خاصہ وہ ایسے آلات اور اوزار ہیں، اس منظم فکر کے مطابق ان کو استعمال کرنا ہے، صحیح ہے، لیکن کس جگہ پر؟ علم فقہ میں جا کے. وہ میدان، وہ حق، وہ کیا ہے؟ مجال فقہی، مجال فقہی ہے، فقہ میں جا کے ہم اسے استعمال کریں گے. اس طرف توجہ رہے. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض نکات نصیحت کے طور پہ طالب علموں کو مقدمہ اس پوری کتاب کے مقدمے میں کیا، جسے ہم نے ترک کیا ہے. ایک دو اس میں نکات کو ہم نے فقط انتہائی مختصر اشارے کے طور پہ پڑھا. ادھر وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً ایک طالب علم اس طرف توجہ نہیں کرتا اور ایک سال ہر سال اپنی عمر گزار دیتا ہے اصول فقہ پڑھنے میں، اور اس کی نہ عناصر خاصہ کی طرف توجہ جاتی ہے اور نہ ہی اس کی توجہ تطبیق کی طرف جاتی ہے، کیونکہ تطبیق کا پہلو ابھی نیچے آ رہا ہے. دوسری نصیحت انشاءاللہ ادھر ہی کی جائے گی. مثال کے طور پہ ابھی ہمارا حوزے کا پروگرام جو ہمارے سامنے ہے تعلیمی، جو کہ ہمیں ممکن ہے کہ اگر آشنائی نہ ہو تو اصلاً عالم بھی نہیں بنائے گا. بے شک 25 سال وہ گزارتے عالم نہیں بنے گا. کیسے؟ یہاں پہ یہ جو نصیحت شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا عنصر خاص ہوتا ہے، یہ والی بات آپ کو اصولی کتابوں میں نظر نہیں آئے گی. اصول فقہ کی کتابوں میں پھر فقط اصول نظر آئے گی. اس لیے ایک طالب علم کیا کرتا ہے؟ وہ اصول کی کتابیں پڑھتا ہے. مثلا پرانا ہمارا جو حوزے کا سلیبس ہے اس طرح سے تھا کہ اصول الفقہ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی، پھر رسائل پڑھے، کفایہ پڑھی، کفایہ کے بعد اصول کے درس خارج میں شرکت. اسی طریقے سے فقہ میں کیا پڑھتے تھے؟ شرائع الاسلام ابتدا میں پڑھی، یا کوئی اور اس طرح کتاب اس کے مساوی پڑھی، اور پھر لمعہ دمشقیہ کی شرح پڑھی، الروضۃ البہیہ فی شرح لمعۃ دمشقیہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کامل کی. پھر مقاصد پڑھی 4-5 سال لگا کے، پھر مقاصد کے بعد فقہ کے درس خارج میں. اب فقہ کا درس خارج اور رسول کا درس خارج ایک زمان اس نے پڑھا، اور اب یہاں پر ایک شخص باہر آئے، اس سے پوچھیں کہ یار آپ کسی ایک مسئلے کو استنباط کر سکتے ہو؟ ابھی ہم اپنے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تقریباً نفی میں سر ہلا دے کہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ منظم اس نے تعلیم حاصل نہیں کی. یہاں پہ منظم تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں شہید، کہ کیونکہ استنباط عناصر خاصہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. انہی عناصر خاصہ میں ایک اہم ترین سبجیکٹ وہ قواعد فقہیہ ہے،
قواعد فقہیہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کو اصلاً فقہ کے قواعد جاری کرنا بھی علم فقہ میں نہیں آئیں گے. آج کے دور میں الحمدللہ کئی کتابیں آ گئی ہیں، لیکن آپ جب مدارس میں جاتے ہیں اس طرف توجہ نہیں رکھتے. بعض مدارس میں ہے الحمدللہ، لیکن وہ بہت تیزی سے پڑھا دیتے ہیں. اور جب آپ مقاصد پڑھیں گے بار بار یہ قواعد فقہیہ آتے ہیں، لمحہ پڑھیں گے بار بار یہ قواعد فقہیہ آتے ہیں. لمحہ نہیں سمجھ آ سکتی ان قواعد فقہیہ کے بغیر. مثال کے طور پہ ایک قاعد فقہی لا ضرر ولا ضرار، یہ قاعد فقہی آیا ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا اس کی ادلہ ہیں، یہ قواعد فقہیہ کے باب میں پڑھیں گے. اسی طریقے سے زمان کے بارے میں قاعدہ زمان ہے، قاعدہ ید ہے، مختلف قواعد ہیں قواعد فقہیہ کے عنوان سے، وہ آپ کے ادھر فقہ میں جاری ہوتے ہیں. حتیٰ کہ توضیح المسائل ان قواعد کے بغیر بہت اعلیٰ پائی کی نہیں سمجھ آ سکتی کہ آپ سوال جواب دینا شروع ہو جائیں، مشکل ہے. اس لیے قواعد فقہیہ کو ہم ترک کر سکتے ہیں نہیں، لیکن کیسے پڑھیں گے قواعد فقہیہ؟ ادھر تو کوئی کورس میں ہمیں نہیں پڑھائے گا. آپ خود استاد تلاش کریں، کتاب لے کے جائیں، بے شک تھوڑی سی کتاب پڑھیں، کیونکہ ہر کتاب میں اصل مقصد ہوتا ہے اس میں ایک عمومی جامع فکر کو لینا، اس کے منہج اور روش کو جاننا، استدلال کی نوعیت کو جاننا، اور باقی ہے طالب علم کی اپنی محنت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں وہ اساتذہ بتاتے ہیں کہ بعض ایسے نکات ہیں کہ جو مخصوص جو مراجع نظام یا بڑے علماء ہیں مخصوص شاگردوں کو بیان کرتے ہیں، جن سے توقع ہے کہ یہ آگے جا کے قوم کی رہنمائی کریں گے اور اس حوزہ علمیہ کی میراث کو سنبھالیں گے. ان کو بعض نکات بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ الف سے یا تک کتابیں نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہر کتاب کے آغاز میں عمومی فکر ہوتی ہے جو اس کے مبنائی فکر ہے، نظریاتی فکر ہے اس علم میں، اس کی روش ہے، اس کا طریقہ استدلال ہے. وہ تعلیم دینے کے بعد بقیہ تدریس اور بقیہ مطالعہ اور درس وہ طالب علم کے کندھوں پہ چھوڑ دیتے ہیں. طالب علم ہے کہ جو اپنا وقت کئی گھنٹے پھر اس میں خرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے تو انہی اساتذہ کے پاس جاتا ہے اور وہ حل کر لیتا ہے. یہ سفر تیز ہو جاتا ہے پھر اس طرح سے. لہذا یہاں پہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے طریقوں کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر استنباط کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بیان کردہ امام علیہ السلام کے بیان کردہ احکام کو جاننا ہے، آپ قواعد اصولیہ کے ساتھ ساتھ علم رجال بھی پڑھیں، علم حدیث بھی پڑھیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ قواعد فقہیہ بھی پڑھیں، ضروری ہے کہ لغت میں مبنا بنانے کا طریقہ کار پڑھیں کہ کون سی لغت سے استفادہ کیا جائے. مختلف طرح کی لغات ہیں. ایک حد تک فلسفہ آپ کو آنا چاہیے. منطق میں قضایا کی بحث کم سے کم قضایا کی بحث اس کے اوپر عبور آپ کا ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کے پاس یہ عناصر خاصہ کی دنیا آتی ہے. وَإِلَّا آپ کے پاس اب مثلا علم رجال پڑھیں ہی نہ، ہم سال گزر جائے. علم رجال بہت طویل علم نہیں ہے، مہم ہے لیکن وہ طویل علم نہیں ہے، نہ وہ کئی مقدمات کے اوپر موقوف ہے کہ جو دوسرے سال کا طالب علم ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جامعۃ المصطفیٰ والے پڑھاتے ہیں آخر میں جا کے ماجسٹر میں. علم الدرایا وہ ایسا علم نہیں ہے کہ دوسرے سال کا طالب علم نہ سمجھ سکے اور نہ پڑھ سکے، سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اب ہمیں باقی جو علماء ہیں وہ ان مراحل کو تیز پڑھ لیتے ہیں، اساسی کتابوں کو پڑھتے ہیں، متون کو پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ مرحلہ تیز طے کر لیتے ہیں. ایسا یہاں پہ ابھی جو اہم ترین آپ کی خدمت میں نقطہ بیان کرنا ہے اسی کے ذیل میں وہ یہ ہے کہ علم اصول فقہ اہم ترین علم ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے قواعد فقہیہ کو آپ نے ترک نہیں کرنا. اس کی کتاب پیدا کریں کہیں سے، بے شک کبھی جا کے کسی عالم سے پڑھنے لگ جائیں، وہ بھی خوش ہوگا کیونکہ اس کے لیے دہرائی ہوتی ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ لگے گا قاعدہ فقہیہ قاعدہ اصولیہ سے کیسے جدا ہو جاتا ہے. ابھی تو ہم قاعدہ اصولیہ پڑھیں گے نا، اس کے اندر انشاءاللہ اصول فقہ کا تعارف کرائے گا، لیکن عناصر خاصہ وہ تو بکھرے میں ہیں. بعض عناصر خاصہ آپ درس کے دوران جو ہمارے پاس شیڈیول ہے پڑھائی کا اس میں پڑھتے جائیں گے. منطق ہے اور رجال ضعیف سا آتا ہے، آپ کو خود اس میں قوی ہونا ہے. حدیث کا بہت ضعیف سے پیمانے پہ پڑھائی جاتی ہے، خود قوی ہونا ہے. تفسیر کا دخل ہے، اب تفسیر کی قواعد تفسیر آیات احکام کے عنوان سے
یعنی قرآن کریم کی 500 تقریباً آیات ہیں جن کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے علماء کرام فقہاء کرام کی طرف سے کہ یہ علم فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان 500 آیات کو پڑھے بغیر کوئی شخص استنباط کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج کل مدارس کی دنیا میں انتہائی مختصر، اگر کوئی فقہ معارف کے شعبے میں چلا جائے، انتہائی مختصر طور پر وہ آیات احکام کو پڑھتا ہے، یعنی ایک قسم فقط چکھتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اسی طرح سے ہم آیات احکام کی کتاب استاد کے پاس لے کے جائیں اور تفصیلاً اس کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ان 500 آیات کا تعارف، اس کی یاد دہانی، اس سے کے معانی، وہ سارے کے سارے ہمیں آنے چاہیے۔ اسی طرح ایک ٹاپک ہے فقہ مقارن، جس میں مختلف منہج کے تحت فقہ احکام ذکر ہوتے ہیں۔ یہ عناصر خاصہ ہیں سارے کے سارے، یعنی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے درس سے باہر ہیں اور ایک طالب علم کی پر بوجھ ہیں۔ اگر ہم یہ والے ٹاپکس نہیں پڑھیں گے عناصر خاصہ مکمل نہیں ہوتے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عناصر خاصہ کس طریقے سے ایک طالب علم کو پڑھنے پڑیں گے۔ اصول فقہ ان سب کے مقابلے میں ایک الگ سے قواعد کی صورت میں موجود ہیں۔ اگلا ٹاپک دیکھیں، الاصول والفقہ یمثلان النظریۃ والتطبیق۔ اس میں بھی صرف 2 نقطے بیان کیے ہیں، اصل میں تو اس میں نقطہ ایک ہی ہے، دوسرا نصیحت ہے جو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ایک غلط فہمی جو طلباء حوزہ جات میں پائی جاتی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا قدر طویل کلام کیا ہے۔ اصول الفقہ میں رابطہ اولاً بیان کیا ہے کہ اصول کی مثال نظریے کی اور فقہ اس کے تطبیق کی جگہ ہے۔ اصول کیا ہے؟ نظریہ، ایک منظم فکر ہے، قواعد ہیں، یعنی ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں پر آلات اور قواعد اور اوزار تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ والا آپ کو جملہ آگے حلقے ثانی اور ثالثہ پڑھیں گے، ادھر بھی کام آئے گا، جہاں پہ اصول فقہ کی تعریفوں میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے، مماحدہ اور مماحدہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح، وہاں پر بھی یہ جملہ فکر آپ کو کام آئے گی، کیونکہ مشہور نے ایک تعریف اصول فقہ کی ہے کہ ہی القواعد المماحدہ، مماحدہ جن قواعد کو آمادہ کیا گیا ہے۔ ادھر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک قاعدہ کسی اور دنیا میں آمادہ ہو کے تو اصول فقہ میں نہیں منتقل ہوگا، اصول فقہ تو خود قواعد کو وجود دینے والی ہے۔ ایسا یہ سب سے پہلی چیز کہ اصول فقہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر منظم فکر ایک پائی جاتی ہے، جو کاملاً منظم فکر سے عبارت ہے۔ اس منظم فکر کی ہم اگر مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر اوزار بنتے ہیں، آلات بنتے ہیں خاص مقصد کے لیے۔ ادھر مقصد کیا ہے؟ استنباط کے لیے۔ کبھی بھی فیکٹری کے اندر آلات اور اوزار تو نہیں چلائے جاتے نا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی فصل اگانی ہے اور اس کو بہت بڑی بھاری مشین کی ضرورت ہے تو وہ کسی فیکٹری سے رابطہ کرے گا جو مشینیں بناتی ہے، ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے گا، اس کی ڈیمانڈ کو انہوں نے سنا، اب وہ فیکٹری میں اس مشین کو بنائیں گے۔ مشین کو بنانے کے بعد اسے تجربہ بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کہ یہ کام کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ اگر نقص نکل آئے تو اسے دور ادھر ہی کریں۔ یہ دونوں کام اسی طریقے سے اصول فقہ میں ہوتے ہیں۔ لہذا وہ مشین جب کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مشین بنائی جائے گی، فیکٹری والے اس کو ایکسپیریمنٹ ادھر کریں گے یہ کام بھی کر سکتی ہے یا نہیں، کئی دفعہ چلائیں گے، بھاری چیزیں اٹھائیں گے، کچھ چیزیں توڑوائیں گے اس مشین کے ذریعے سے، پھر کسان کے حوالے کر دیں گے۔ کسان اسے عملاً کہاں پر چلائے گا؟ کھیتوں میں جا کے چلائے گا۔ اصول فقہ بھی اسی طرح سے ہے۔ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں استنباط کے لیے آلات اور قواعد اور اوزار تیار کیے جاتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آیا یہ چل بھی سکتے ہیں یا نہیں، استنباط بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے بعض آلات ایسے ہیں کہ جو بنائے اصولیوں نے، مسلمانوں میں اصولیوں نے بنائے، لیکن ان کا جب جائزہ لیا گیا تو بعض ایسے ہیں کہ جو استنباط میں کام نہیں کر سکتے، علم فقہ کے کھیت میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ قیاس فقہی، جس کے قائل ابو حنیفہ تھے، وہ اب ایک اصولی قاعدہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو علم فقہ کے میدان میں جا کے کام نہیں کر سکتا، اسے استنباط نہیں کیا جا سکتا۔
قاعدہ ہونے میں اشکال نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قاعدہ بنایا گیا وہ مقصد حاصل اس سے نہیں ہو سکتا. اس لیے اصول فقہ ان دونوں امور کو انجام دیتی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا یہ نظریے کے مرحلے پر ہے. جب آپ نے تطبیق کرنی ہے تو انہی اصولی قواعد کو پکڑ کے فقیہ کے ہاتھ میں دے دیں گے. علم فقیہ کیا کرے گا؟ علم فقہ میں جائے گا اور علم فقہ کے میدان میں جا کر اس کو اپلائی کرے گا، اس کو تطبیق کرے گا. یہ ہمارے سامنے یہ ٹاپک تھا. اس کے ذہن میں شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہو ذات علمیہ میں پائی جاتی ہے اس کو دور فرماتے ہیں. وہ یہ ہے، اور یہ غلط فہمی آپ ابھی انشاءاللہ نجف جائیں اور قم میں بھی اندرون جو درس خارج وغیرہ ہو رہے ہیں ادھر طلباء سے پڑھیں تو یہ غلط فہمی ابھی تک موجود ہے، کیونکہ یہ غلط فہمی لاشعوری طور پہ پیدا ہوتی ہے. سوائے اس کے کیونکہ توجہ کرے تو بچ سکتا ہے. اس لیے ابھی آپ حوضاجات نجف کو دیکھیں تو وہاں پر صرف اصول فقہ کا دورہ ہے. ادھر عالم کہتے ہیں اس کو ہے کہ جسے اصول فقہ آتی ہے، بقیہ کو وہ عالم تسلیم ہی نہیں کرتے. اس لیے اصول فقہ پہ شہریے ملتے ہیں، اصول فقہ کے اوپر ہی ان کو گھر ملتے ہیں، اصول فقہ پہ اس کی قدر و منزلت ہے. علم اصول فقہ اور فقہ الحمدللہ حوضاجات قم میں یہ برکت موجود ہے. تو یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھنے والا عالم ہوتا ہے، بقیہ جگہوں پہ تسلیم نہیں کرتے. تو الحمدللہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی برکت سے یہاں پہ قرآن داخل ہوا. کئی مؤسسات ہیں، کئی دروس الحمدللہ چل رہے ہیں، اور انہی دروس اساسی کی جانب میں الحمدللہ قرآن کے دروس اور مطالعات بھی ہوتے ہیں. یہاں پر کیا غلط فہمی پھیل جاتی تھی کہ اصول فقہ پڑھنا کافی ہے، کیونکہ چھوٹا علم نہیں ہے، محنت اور زحمت سے بھرپور علم ہے، اور اس کے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے. آپ کو مختلف علوم میں یہ علم اصول فقہ فائدہ بھی دیتا ہے، خصوصاً تفسیر اور حدیث کے میدان میں بہت فائدہ دیتا ہے آپ کو یہ. اور بعض کلامی بحثیں ہیں جو ہیں ہی اصول فقہ کے اندر، جیسے طلب اور ارادہ الہی کیا ہے؟ طلب اور ارادہ ایک ہی چیز ہے یا الگ چیز ہے؟ یہ کفایہ میں بڑی لمبی طویل بحث 2-3 مہینے چلتی ہے، پڑھتے ہیں. ادھر آ کے یہ ذہنیت بن جاتی ہے کہ جس نے اصول فقہ پڑھا ہوا ہے اسے اصلاً کسی اور علم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ آرام سے استنباط کر سکتا ہے، آرام سے استنباط کر سکتا ہے. شیخ صدر کہتے ہیں یہ غلط فہمی ہے. آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ناصر خاصہ کا ہم ابھی نصیحت پڑھ چکے، دوسرا تطبیق ضروری ہے. اجتہاد درس خارج پڑھنا نہیں ہے. اجتہاد ملکہ اجتہاد ہوتا ہے، جس کے پاس صلاحیت اجتہاد آ جائے، عملاً آ جائے، اسے مجتہد کہتے ہیں. 20 سال ایک بندے نے درس خارج پڑھا ہے، اسے مجتہد ہو جائے گا؟ نہیں. یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے ان سے کہ میں 30 سال درس خارج پڑھ کے آیا اس نے جا کے تحقیق کی ہے، آیا تطبیق کی ہے. اگر تحقیق اور تطبیق نہیں کی، اصلاً ممکن نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی اجتہاد کے حوالے سے ہو. تحقیق اور تطبیق ہے کہ جو انسان کو مجتہد بناتی ہے. تحقیق اور تطبیق کے علاوہ مجتہد نہیں بن سکتا. اور یہاں سے وہ غلط فہمی بھی دور ہوتی ہے کہ ایک درس میں 1000 سال ایک انسان بیٹھتا رہے، اسے علم نہیں آتا. تفکر سے علم آتا ہے، تعقل سے علم آتا ہے. اس لیے یہ حوضاجات میں عام ہے یہ بات کہ وہ طالب علم قابل شمار ہوتا ہے جو مناقشات زیادہ کرتا ہے، سوال جواب یا اعتراض کسی نظریے پہ زیادہ کرتا ہے، البتہ پڑھ لکھ کے. ایسا نہیں ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تو اس نے پہلے پڑھا ہے الٹے سیدھے سوال جواب شروع کر دے. ایسے افراد کو تو سخت ڈانٹ ڈپٹ کر کے یہ مجتہدین بٹھا دیتے ہیں اپنے دروس میں. ایک بندہ اس نے غور و فکر کی ہے، پڑھا ہے، پھر وہ اعتراض کرتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں تقلیدی پڑھائی ہے، یہ کچھ بھی نہیں بناتی انسان کو، حتیٰ کہ عالم بھی نہیں بناتی ہے تقلیدی پڑھائی. کون سی پڑھائی انسان کو کچھ بناتی ہے؟ جس میں سوال ہو، جس میں اعتراض ہو، جس میں سوچ بچار ہو، جس میں تعقل ہو. ابھی یہ کل کی بات ہے، شام کو ایک لبنانی دوست ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تازہ 1.5 سال انہیں ادھر آئے ہوئے ہے، تو فون پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی. پہلی دفعہ وقت ملا ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا وہ بھی میری طرح ہی ایک عرصہ دراز سے حوضاجات میں ہیں اور
فارسی چونکہ نہیں آتی اس لیے فارسی مدرسے میں ایک بڑی عمر کے تھے، تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ جو میں ادھر جہاں پہ دروس پڑھ رہا ہوں وہ بھی اسی درجے کے دروس یہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں جو طریقہ تعلیم ہے اس میں نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے سال ہر سال کا. تو وہ بیان کر رہا تھا کہ الحمدللہ لبنان میں یہ ہمیں برکت حاصل ہے کہ وہاں پر اساتذہ صحیح منہج پہلے دیتے ہیں، کیونکہ ادھر جا کے محنت کی ہے علماء نے، اور وہاں پر ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ تقلیدی نہیں پڑھنا، جیسے پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے، استاد بیان کرے اور شاگرد بس خاموشی سے لکھتا رہے اور کوئی اعتراض اور سوال نہ کرے، اور بعد میں 20 سال 30 سال کے بعد کہ ہمارے استاد نے یہ کہا تھا. یہ تو پیری مریدی والی تعلیم ہوئی، یہ کوئی نتیجہ آور تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ روایات میں بھی اس کی مذمت آئی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ استاد مناقشات کے ذریعے سے سکھاتے ہیں، وہ باقاعدہ سوال جواب استاد کے اوپر کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے شاگرد، وہ اس اعتراضات کے مقابلے میں نظریے کا دفاع کرتے ہیں. اس طرح اس نے ابتدائی کتابیں پڑھی، یقیناً وہ ان ابتدائی کتابوں میں اس کی نسبت انتہائی قوی ہوگا، جس کا ہم و غم یہ ہے کہ امتحان پاس ہو جائے. کیونکہ امتحان پاس آپ کو پتہ ہے کہ اگر 40 چیپٹر ہیں تو 5 سوال آنے ہیں. 5 سوال اس سوچ کے تحت بنائے جاتے ہیں کہ ان میں سے 2-3 کر لے، کیونکہ 100% فیل ہونے والا رزلٹ تو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. اگر 2 چیپٹر بھی ہوں تو ایسا پیپر بنایا جا سکتا ہے کہ اکثریت فیل ہو جائے. وہ سوال ہی ایسے بناتے ہیں کہ اکثریت پاس ہو. 1-2 سوال مشکل بناتے ہیں تاکہ جو لائٹ لڑکا ہے وہ نمایاں ہو. یہ اس کے امتحان کبھی بھی معیار نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ ملاحظہ بھی کیا کہ کس طرح سے دونوں پڑھائیوں میں فرق ہے، اور سید صدر رحمۃ اللہ علیہ آ کے اس بات کو نقد کرتے ہیں کہ اصول فقہ تنہا کافی نہیں ہے، اصول فقہ کے ساتھ ساتھ عناصر خاصہ بھی پڑھنا ضروری ہے. نمبر 2 تطبیق کرنا ضروری ہے. تطبیق سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ مثال کے طور پہ ایک شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ خوب بھاگ لے، تقریباً 30 کلومیٹر بھاگے، یا اس کی بجائے یہ مثال دیں ویٹ لفٹنگ کی. ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ 400 کلو گرام کا وزن اٹھا لے. پاکستان میں جو آٹے کی بوری ملتی ہے وہ 20 کلو کی ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگا لیں 400 کلو کافی زیادہ ہوتا ہے. اب وہ وہاں پر جب جائے گا، اس کے ٹرکس ہوتے ہیں، وزن اٹھانے کے ٹرکس ہوتے ہیں، ورنہ انسان کے اوپر کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، اٹھاتے ہوئے کوئی مسل آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ بوجھ پڑ سکتا ہے، یا کافی نقصانات ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے اٹھانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح پاؤں پہ بوجھ ہو، کمر کیسی ہو، سینہ کیسے ہو، یہ سب ٹرکس بتائے جاتے ہیں. ایک بندے نے سارے ٹرکس پڑھے لیکن جا کے کبھی وزن نہیں اٹھایا، تو کیا وہ پہلی دفعہ جا کے وزن اٹھا لے گا؟ یا ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں 30 کلومیٹر بھاگوں، اسے بھاگنے کے طریقہ کار بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں جب تھک جاؤ تو کتنی رفتار کرنی ہے، جب اپنے جگہ پر جہاں پہ نشان لگایا ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان پہنچ کے کامیاب ہو جائے گا، ادھر پہنچنے سے پہلے تم نے کس طرح سے تیز رفتاری دکھانی ہے، پنجوں پہ بھاگنا ہے یا پورے پاؤں پہ بھاگنا ہے، کیونکہ بھاگنے کا طریقہ کار ہوتا ہے پنجوں پہ بھاگنا. اب ایک شخص سارے طریقہ کار پڑھتا ہے، خوب پڑھتا ہے، سارے سنتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، چینی، جاپانی، امریکی سبھی طریقے ایجاد جو ہوئے میں انہیں یاد کر لیتا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جا کے ان کے مشورے نوٹ کرتا ہے، لیکن پریکٹس نہیں کرتا. کیونکہ بھاگنا ایک ساتھ انسان کتنا بھاگتا ہے؟ 5 کلومیٹر بالفرض، اس نے 30 کلومیٹر بھاگنا ہے. وہ ہر روز بھاگے گا تو اسٹیمنا بڑھے گا نا. مثلا آج 1 مہینہ بھاگا 5 کلومیٹر اور چھٹا اس نے شروع کیا ہے، دوسرے مہینے وہ 10 کلومیٹر بھاگنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، تیسرے مہینے اس نے اب آگے کی کوشش کی ہے. کیونکہ آپ کو شاید معلوم ہو ایک فٹ بالر، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز 30 کلومیٹر بھاگے، ورنہ وہ فٹ بال کا کھلاڑی نہیں بن سکتا. اب یہ کس طرح سے وہ بھاگتے ہیں؟ اسٹیمنا بڑھانے کے لیے نا طریقے ہیں. اگر ایک شخص معلومات کا ڈھیر حاصل کر لے، کیا وہ بھاگ لے گا اتنا؟ کبھی بھی نہیں. چلو اگر معلومات کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرے، لیکن اتنی پریکٹس نہیں کی کہ 30 کلومیٹر کا اسٹیمنا آ جائے، بھاگ لے گا؟
نہیں بھاگے گا. اسے اتنی مدت پریکٹس کرنے پڑے گی کہ عملاً اس کے پاس یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ 30 کلومیٹر بھاگ سکے. میدان اجتہاد بھی اسی طرح سے ہے. میدان اجتہاد یعنی ایک شخص مسلسل ان قواعد اصولیہ اور قواعد عناصر خاصہ کو استعمال کرتا رہے آیات اور روایات میں، اس قدر استعمال کرے، اتنی تطبیق کرے اور اتنی طویل مدت تطبیق کرے کہ اس کے پاس یہ صلاحیت حاصل ہو جائے کہ دیکھتے ساتھ وہ یہ استنباط کا عمل انجام دے سکے. یہ اجتہاد کہلاتا ہے. لہذا اجتہاد یہ نہیں ہو سکتا آپ 60 سال تک درس خارج پڑھے اور اس کے بعد مدرسے منتقل ہو گئے اور 20 سال آپ نے اسی طرح سے یہ علوم پڑھائے اور پڑھانے کے بعد کہ ہاں میں مجتہد ہوں. آپ نے تطبیق کب کی ہے؟ آپ نے اس کے اوپر عملاً اس کو عملی صلاحیت کرنے کے لیے زحمت اور محنت کب کی ہے؟ آپ تو صرف نظریات کو بیان کرتے نہیں ہیں فقط. جیسے ایک ماہر استاد سے کوئی کھلاڑی لکھ لے اور اس کو ہر جگہ فقط بیان کرے، اس سے کہ تم بھاگے کب ہو، تم نے کب وزن اٹھانے کی ہر روز جا کر پریکٹس کی ہے. ایک تیراکی کرنے والا ہر روز تیراکی نہ کرے، اس کے پاس تیراکی کا اسٹیمنا نہیں آئے گا. ہم اسے کب تیراک کہیں گے؟ کہ جب وہ کئی گھنٹے پانی کے اندر تیراکی کرنے کا اسٹیمنا پیدا کر لے. معلومات خالی ہونا کافی نہیں ہے. یہ وہ نصیحت تھی شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ تطبیق کے پہلو کو ترک کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اصول فقہ پڑھ کے آپ ڈائریکٹ ایک اگلی روایت پہ رکھیں اور کہ یہ روایت ضعیف ہے، بس استنباط نہیں ہو سکتا. ادھر سے وجوب کا استنباط ہو رہا ہے، ادھر سے حرمت کا استنباط ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. اصول فقہ جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں، اب مثلا آپ نے یہ قاعدہ پڑھا خبر و ثقۃ حجت، جائیں اس کو تطبیق کریں. اصول کافی موجود ہے، وسائل الشیعہ موجود ہے. وسائل الشیعہ کی سند دیکھی، جا کے سند کے راوی چیک کیے، لکھے، دیکھا ثقہ ہے یا نہیں ہے. جو ثقہ ہے اب آگے روایت میں دیکھا حجیت ظہور ہے اور دیگر قواعد جو اختیار ہو رہے ہیں، لغت کے ہیں، حدیث کے ہیں، تفسیر کے ہیں، جو قواعد بھی ہیں اس کو دیکھا، پھر لکھ لیا. یہ آج آپ نے پہلا کام کیا کہ جس سے استنباط کی طرف قدم بڑھتا ہے. اس طرح سال ہر سال آپ ہر روز یہ عمل انجام دیں اور سال ہر سال انجام دیں، تب جا کے یہ تطبیق ہوتی ہے. اس لیے عموماً طلبہ چھوڑ دیتے ہیں پہلو تطبیق کو. تطبیق کا پہلو چھوڑ دیا، یہ علوم ناکارہ ہیں ہمارے لیے، عبث اور بے فائدہ ہیں. تیزی سے عبارت دیکھیں. اہمیت علم الاصول فی عملیات الاستنباط ولسنا بعد ذلك بحاجة الى التاکید على اہمیت علم الاصول. اس کے بعد ہمیں یہ حاجت نہیں ہوگی کہ علم اصول کی اہمیت کی تاکید کریں. وخطورت دورہ فی عالم الاستنباط، اور اس کا جو بلند ترین کردار ہے دنیا استنباط میں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں. بس اسی مرحلے میں ہم دلا رہے ہیں، اس کے بعد یہ دوبارہ موقع نہیں آئے گا. لأنه ما دام يقدم لعمليات الاستنباط عناصرها المشترکہ، کیونکہ علم اصول جب تک استنباط کے عمل کے لیے اسی عملیہ استنباط کے عناصر مشترکہ کو پیش کرتا رہے گا، وَيَضَعُ لَهَا نِظَامُهَا، اور اس کے نظام کو وضع کر کے نظامها العام، اور اس کا یعنی عملیت استنباط کے عمومی نظام اس کے لیے پیش کرے گا. فَهُوَ عَصْبُ الْحَيَاةِ فِيهَا، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری چیز ہے. عصب یعنی زندگی کے ساتھ جو کسی بھی صورت میں جدا نہ ہو، اسی سے عصبیت ہے. عصبیت بھی نفس انسان کی جدائی نہیں ہوتی. یہ عصب یعنی زندگی کی اہم ترین مہم ترین ضرورت میں سے ہے. جب تک عملیات استنباط میں عناصر مشترکہ کی قیمت اور اہمیت ہے اور علم اصول عناصر مشترکہ کو عملی استنباط کے لیے پیش کرتا رہے گا اور وہ قرار دے گا عملیات استنباط کے لیے ان کا ایک نظام عمومی، تب تک ہمیں زندگی میں ان کی ضرورت پیش آتی رہے گی. هو عصب الحیات فیہا،
کس میں؟ انہی عناصر مشترکہ میں ہماری کیا ہے؟ زندگی کی اصل ضرورت ہے. ہاں ضمیر غالباً یہ عناصر مشترکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا عملیات استنباط کی طرف بھی ہم کہہ سکتے ہیں فہوا، یعنی ان عملیات استنباط کی طرف لوٹائیں تو بہتر ہے. عملیات استنباط کی دنیا میں یہ علم اصول عصب الحیات ہے، اساسی ہمارے لیے زندگی کا اصل، اس کے اندر ہماری زندگی کی اہمیت اور مرکزیت اس میں شامل ہے، یعنی یہ زندگی سے جدا نہ ہونے والی چیز ہے عملیات استنباط کے میدان میں. وبدون ان يستطيع استخدامها او الاستفادہ منها وبدون علم الاصول يواجه الشخص فی الفقہ، بغیر اصول فقہ کے ایک شخص جو دو چار ہوتا ہے، سامنا، یواجہ کہتے ہیں سامنا کرنا. علم اصول کے بغیر ایک شخص جب سامنا کرتا ہے فی الفقہ، فقہ میں، علم فقہ میں جب سامنا کرتا ہے کسی مشکل کا، رکامن متناصرہ من النصوص والادلہ، تو نصوص اور ادلہ سے تو وہ رکام کہتے ہیں جو منتشر چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا جمع کرنا، تجمع شیئن، بکھرے ہوئے، یعنی مثلا بکھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں نا، رکام صحابہ کہتے ہیں، بکھرے ہوئے بادل ہیں، بکھری ہوئی دلیلیں ہیں. آپ کو ان کا جب آپ سامنا نصوص کو کرتے ہیں، علم اصول میں جب ایک شخص فقہ میں یہ بکھری ہوئی نصوص اور ادلہ کا سامنا کرتا ہے، متناصرہ کہتے ہیں بکھرے ہوئے، رکام منتشر رکامن کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنا، بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنا. لیکن یہ متناصر کہاں پر ہیں؟ نصوص اور ادلہ. ہماری نصوص اور ادلہ میں جو بکھرے ہوئے چیزیں ہیں ان کا جب سامنا کرتا ہے علم فقہ میں ایک ایسا شخص جو بغیر اصول فقہ کے سامنا کرے نصوص اور ادلہ کا، دون ان یستطیع استخدامها والاستفادۃ منها فی الاستنباط، بغیر اس کے کہ وہ ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھے یا استنباط بھی سے استفادہ کرنے کو جانے. یعنی ادھر ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ انہی نصوص اور ادلہ کی طرف. یعنی ایک شخص علم فقہ میں گیا اور اصول فقہ نہیں جانتا. اب علم فقہ میں کیا ہے؟ بے شمار آیات، روایات جو مسائل سے مربوط ہیں، کتابوں میں احکام ہیں، قواعد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب جب وہ اصول فقہ نہیں جانتا اور ان سب کا سامنا کرتا ہے، کیا وہ استنباط کو کر سکے گا یا نہیں؟ عمل استنباط کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. دون ان یستطیع، وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ استخدام کہ اس کو استعمال کرے، ان نصوص اور ادلہ کو استعمال کرے اور ان سے استفادہ کرے استنباط میں. کا انسان، اس انسان کی مانند یواجہ ادوات نجارہ، جو بڑائی کے ادوات یعنی آلات سے تو دو چار ہوتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے. وَيُعْتِي مِنْشَارًا، اس کو منشار اسے کہتے ہیں جو لکڑی کو کاٹتی ہے، آری، وہ اس کو آری دی جاتی ہے. وَفَأْسًا، کلہاڑی دی جاتی ہے. وَمَا إِلَيْهَا، اور جو جن کی طرف وہ محتاج ہے، من ادوات، کہ جو ایک شے کو لکڑی سے بنانے کی نجار جن ادوات اور آلات کا محتاج ہے وہ اسے دے دی جاتے ہیں. دون ان یملک، بغیر اس کے کہ وہ مالک ہو، افکارا عامہ، عمومی افکار کا، عن عملیات نجارہ، جو عملیات نجارہ سے عمومی افکار تعلق رکھتے ہیں نا، ان کا مالک نہیں ہے. اور طریقت استخدام تلک الادوات، اور ان بڑائی کے جو آلات ہیں ان کے استعمال کا طریقہ کار بھی نہیں جانتا. یملکو یعنی مالک نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. وَكَمَا أَنَّ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرِكَةَ ضَرُورِيَّةٌ لِلْعَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ، کہ جس طرح سے عناصر مشترکہ استنباط کے عمل کے لیے ضروری ہیں، فَكَذَلِكَ الْعَنَاصِرُ الْخَاصَّةُ، اسی طرح عناصر خاصہ، التي تختلف من مسئلة الى اخرى، جو ایک مسئلے میں تو موجود دکھائی دیتے ہیں لیکن دوسرے مسئلے میں جدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے عملیات استنباط کے لیے ضروری ہیں.
کا مفردات الآیات والروایات المتناثرہ، جیسے آیات و روایات متعدد قسم کی ہیں، ان کے الفاظ معنی، مفردات آیات و روایات کے الفاظ معنی. فإنها الجزء الضروری الآخر فيها، عملیت استنباط میں یہ وہ ضروری اور اہم ترین جز ہے کہ جس کے بغیر استنباط نہیں ہو سکتا. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشترکہ، صرف اور صرف عناصر مشترکہ سے آگاہی ہونا کافی نہیں ہے. مجرد الاطلاع کہ اطلاع کہتے ہیں علم کا ہونا، عناصر مشترکہ کا علم ہونا، فقط مجرد یعنی فقط عناصر مشترکہ کا علم ہونا، وہ عناصر مشترکہ التی یمثلها علم الاصول، علم الاصول جن کو پیش کرتا ہے، علم اصول جن کو سامنے لاتا ہے، ان عناصر مشترکہ سے باخبر ہونا فقط کافی نہیں ہے. ومن يحاول الاستنباط، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ استنباط کرے، على اساس الاطلاع الاصولی، فقط علم اصول کو پڑھ کر اس کی بنیاد پر، اساس یعنی بنیاد پر، فحسب فقط، نظیر من، اس کے نظیر من یملک معلومات نظریت عامت عن عملیت نجارہ، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص معلومات تو خوب رکھتا ہے نجار کے عمل کو، بڑائی کے عمل کو انجام دینے کی، لکڑی میز کرسی وغیرہ بنانے کی معلومات تو خوب رکھتا ہے، نظریہ عمومی اس کے پاس موجود ہے. ولا یوجد لدیہ فأس ولا منشار، لیکن اس کے پاس نہ کلہاڑی ہے نہ آری ہے. وما الیہما من ادوات النجار، اور ہر وہ ادوات اور آلہ جس کی ضرورت نجار کو ان چیزوں کو بناتے ہوئے ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. فکما یعجز ھذا، جیسے یہ شخص یہ عاجز ہو جائے گا، یہ شخص ناکام ہو جائے گا، عن صنع سریر خشبی، کہ وہ ایک تخت بنائے، لکڑی کا ایک تخت بنائے، جیسا وہ شخص عاجز ہو جائے گا. مثلا کذالک، اسی طریقے سے، یعجز الاصول یعنی الاستنباط، اصولی بھی استنباط سے عاجز ہو جائے گا. اذا لم يفحص بدقت العناصر الخاصة المتغیرة من مسألة الى اخرى، کہ اگر اس نے دقت کے ساتھ جستجو، فحص کہتے ہیں جستجو میں، دقت کے ساتھ جستجو کی، کس کی جستجو؟ ان عناصر خاصہ کی کہ جو ایک مسئلے میں تو ہوتے ہیں لیکن دوسرے مسئلے میں متغیر اور مختلف ہو جاتے ہیں. فالعناصر المشترکہ والعناصر الخاصہ، عناصر مشترکہ اور عناصر خاصہ قطبان، دو قطب ہیں، مندمجان، اندماج کہتے ہیں ملے ہوئے، دو ایسے حصے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. فی عملیات الاستنباط، دو طرفیں کہہ لیں، طرفان، قطبان یعنی طرفان جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں عملیات استنباط میں. فلا غنا للعملیہ عنہما معا، کہ عملیات استنباط کو انجام دیتے ہوئے ان دونوں سے ایک ساتھ مستغنی نہیں ہوا جا سکتا، ان دونوں کی ایک ساتھ استنباط کی دنیا میں ضرورت ہے. اگلا ٹاپک کی عبارت کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.